السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کے آر روحانی عملیات چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کافی عرصے کے بعد ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ آج جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ نقش مثلث جو ہے، جس کو 15 کا نقش بھی کہتے ہیں، اس کے تعلق سے آج ہم اپنی ویڈیو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو نقش لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں یہ عملیات کی دنیا میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ نقش چلتا ہو اسے دنیا کی باقی چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ نقش مثلث اگر بغیر زکوٰۃ کے بھی لکھا جائے تو بھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو نقش میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر اس کی کوئی زکوٰۃ نکال لیتا ہے تو پھر تو کہنا ہی کیا، لیکن اگر کوئی زکوٰۃ نہیں بھی نکالتا پھر بھی یہ نقش اپنے فوائد سے خالی نہیں ہے۔ جو بندہ مومن اس کی زکوٰۃ ادا کر لے گا تو اس کے اندر اور زیادہ تاثیر پیدا ہو جائے گی، اور صاحب زکوٰۃ کی جو روحانی قوت ہے وہ تعجب خیز ہوتی جاتی ہے، ہر کام فوراً ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نقش ہر مقصد کے لیے سریع الاثر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو نقش ہے جس کو 15 کا نقش بھی کہتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کے مختلف طریقے بھی ہیں، کچھ آسان ہیں تو کچھ مشکل بھی ہیں، کچھ کم اثر کرتے ہیں تو کچھ بہت زیادہ اثردار ہوتے ہیں۔ مگر یہ قاعدہ بہت آسان اور بے حد تیز اثر ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے میں آپ کو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے، اور ہر ایک جو عاملین حضرات ہیں، جو عمل کرتے ہیں یا عمل کے خواہش مند ہیں، وہ اس کی زکوٰۃ کو بڑی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نقش جو ہے ہر کام کے لیے، ہر بیماری کے لیے زود اثر ہے۔ اگر کوئی اس کی زکوٰۃ ادا کر لے تو دنیا کا ہر کام صرف وہ اسی کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ اس نقش کے ذریعے سے حاضرات بھی کر سکتا ہے۔ حاضرات بھی اگر وہ دکھانا چاہے کسی بچے کو تو حاضرات کی مدد سے وہ اپنے کام کو انجام دے سکتا ہے۔ تو آئیے اس کی زکوٰۃ کا صدری طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اور جس طریقے سے میں اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ 40 دنوں تک روزانہ بعد نماز فجر، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ 40 دن تک آپ کو 41 نقش لکھنا ہے۔ اور روزانہ جو 41 نقش آپ لکھیں گے تو 40 نقش کو لکھنے کے بعد ایک ایک نقش کی الگ الگ گولیاں بنائیں گے، یعنی آٹے کے اندر اسے رکھ کر گولیاں بنانی ہیں، اور ایک نقش کو آپ کو روک لینا ہے۔ 41 نقش لکھنے ہیں، 41 میں سے 40 نقش کی آپ کو آٹے کے اندر ملا کر کے گولی بنانا ہے، اور ان 40 گولیوں کو بہتے دریا میں آپ کو روزانہ ڈال کے آنا ہے۔ اس طریقے سے جب 40 دن آپ کے گزر جائیں گے تو 40واں دن جب آئے گا تو اس دن 41 نقش لکھے جائیں گے۔ تو 41 نقش اس دن آپ لکھنے کے بعد آٹے میں گولیاں بنا کر ان کو دریا میں ڈالے آئیں، تو 41 دنوں میں جا کر کے 40 دنوں میں جا کر کے آپ کی یہ زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی۔ اب اس کی تاثیر کو باقی رکھنے کے لیے، اس تعویذ کو اور زیادہ پاورفل بنانے کے لیے روزانہ آپ کو 5 تعویذ لکھنے ہوں گے۔ آپ یہ 5 تعویذ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کبھی بھی لکھ سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جب تعویذ لکھتے لکھتے کافی اکٹھے ہو جائیں تو تمام کو اکٹھا کر کے دریا میں ڈال کر آئیں، آٹے کے اندر گولیاں بنا کر، تاکہ آپ کا عمل جاری رہ سکے، اس کے اندر مزید تاثیر پیدا ہو جائے۔ جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر چکیں تو اب اس سے آپ کو کام کس طریقے سے لینا ہے، کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور کس کس مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوا چلوں۔ کہ اب آپ کے پاس کسی بھی قسم کا مریض آتا ہے، کوئی بیماری لے کر کے آتا ہے کہ بھائی بخار ہے، بخار نہیں اتر رہا ہے، تو آپ نقش لکھیں، نقش لکھنے کے بعد مریض کا نام
اور اس کی ماں کا نام لکھیں اور اس کی جو بیماری ہے وہ بھی لکھ دیں. جیسے اگر بخار ہے تو لکھ دیں کہ از بخار شفا شود. نیچے اپنا مقصد لکھ دیں اور وہ نقش اس کو دے دیں. ایک گلے میں ڈالنے کے لیے دے دیں اور یہی نقش پینے کے لیے بھی دے دیں. تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس نقش کی برکت سے وہ بیماری سے نجات پا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی بھی کسی بھی مقصد کے تحت آتا ہے تو آپ کو نقش لینا ہے اور نقش کے نیچے طالب کا نام، اس کی ماں کا نام اور جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے وہ نیچے لکھ کر اس کو دے دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کام مکمل ہو جائے گا. میرے مشاہدے میں اس سے بہتر تعویذ نہیں ہے کوئی بھی. اس کو چاہیں تو آپ گھول کر پینے کے لیے دے دیں یا بازو پر باندھنے کے لیے دیں یا گلے میں ڈالنے کے لیے دیں. ہر طریقے سے آپ اس کا استعمال کرا سکتے ہیں. اس نقش سے حاضرات بھی کر سکتے ہیں. اب حاضرات کس طریقے سے کری جائے گی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتایا جائے گا. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اب مجھے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.